ہم یورپ کر رہے تھے اور یورپ میں گریس کے کوشچن ہوئے تھے جن میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات تھی کہ سقراط کا شاگرد تھا پلیٹو، پلیٹو کا شاگرد تھا ارسطوٹل، اور ارسطوٹل کا شاگرد تھا الیگزینڈر دا گریٹ. اور اگر وہ الٹ پوچھ لیں، یہ کئی دفعہ اس طرح آ جاتا ہے کہ یہ پلیٹو والا ڈیسیپل شاگرد سے بول لیتے ہیں. تو الیگزینڈر دا گریٹ جو ہے ان کے ٹیچر تھے ارسطوٹل، ارسطوٹل کے ٹیچر تھے پلیٹو، اور پلیٹو کے ٹیچر تھے سقراط. ٹھیک ہے، اور یہی ہم نے بات کی تھی کہ کن کو انہوں نے ہرایا تھا؟ راجا پورس جو ہے ان کو الیگزینڈر دا گریٹ نے ہرایا تھا. اور اسی طرح کوشچن بھی آتا ہے. لیکن اعتزاز احسن کا دعویٰ ہے اپنی بک انڈس ساگا میں، یہ بھی وہ پوچھتے ہیں کہ انڈس ساگا کس کی بک ہے، وہ اعتزاز احسن کی. ان کا دعویٰ ہے کہ راجا پورس جیتے تھے، لیکن پی پی ایس اس بات کو نہیں مانتی، نہ دنیا مانتی ہے. وہ یہی کہتے ہیں کہ راجا پورس کو ہرایا تھا الیگزینڈر دا گریٹ نے. اور اسی طرح کا اگر کوشچن ہے کہ محمد بن قاسم نے کس کو ہرایا تھا، تو وہ راجا قاہر کو ہرایا تھا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. Who said man is a social animal؟ تو یہ ارسطو نے کہا تھا، ارسطوٹل نے کہا تھا man is a social animal. Who wrote book Republic؟ تو یہ پلیٹو نے لکھی تھی، افلاطون نے. اور اگر وہ پوچھے who wrote politics، یہ بڑی مشہور بک ہے، تو یہ ارسطوٹل نے لکھی تھی، ارسطو نے. اور انہیں کی ایک اور بک مشہور ہے پوئٹکس، یہ بھی ارسطوٹل نے ہی لکھی تھی. جو گریس ہے کہ بڑے عرصے تک ایک ترقی کا یا سویلائزیشن کی ترقی کی سمبل رہی ہے. انہوں نے علم پہ بڑا کام کیا ہے، فلسفی اور علم کی جو دوسری برانچز ہے ان پہ انہوں نے بہت زیادہ کام کیا یونانیوں نے. اس کے بعد اسی علم مسلمانوں نے اٹھایا اور اس کو پڑھا، سارا دیکھا. اس کے بعد مسلمان جو ہے وہ بہت زیادہ سائنٹسٹ بنے، اور پھر مسلمان لے کے گئے سائنس کو آگے، اور پھر اسی سائنس کو انہوں نے پڑھا کرسچنز نے، یورپینز نے، اور پھر اسی سائنس کو وہ آگے لے کے گئے. تو علم کسی کے میراث نہیں ہے، وہ جو اس کو پڑھے گا، جو اس پہ کام کرے گا، وہ اس کو آگے لے جائے گا. تو اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس کا ہے تو علم کسی کا نہیں ہے، یا علم کسی کا نہیں لیکن علم سب کا ہے، جو اس پہ کام کرے وہ کر سکتا ہے. تو پھر اسی لیے یورپین جو ہیں وہ آج کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اور ہمیں تو حکم تھا علم حاصل کرنے کا کہ علم حاصل کرو. ہر مسلمان مرد و عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے. علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. اور یہاں اسی لیے انہوں نے علم پہ فوکس کیا ہے، تو اب وہ بہت زیادہ آگے جا چکے ہیں. اگر مسلمان فوکس کریں تو وہ بھی جا سکتے ہیں. یوکرائن جو ہے وہ ایسٹرن یورپ میں، اور بھی کنٹریز جو ہیں وہ ایسٹرن یورپ میں ہیں، اسٹونیا، لیٹویا، لتھینیا وغیرہ، اس کے علاوہ اور بھی ملک ہیں. یوکرائن کا پہلے بات تو یوکرائن خود پارٹ تھا رشیا کا، سوویت یونین. سوویت یونین ٹوٹا، کب ٹوٹا؟ 1991 میں سوویت یونین جو ہے وہ ٹوٹا. آلموسٹ 25 دسمبر کو 26 دسمبر کی ہے. تو یوکرائن سے پیدا ہوا. اس کے بعد یوکرائن کا حصہ تھا کرائمیا، جس میں زیادہ روسی زبان بولنے والے لوگ ہیں. اب وہ تو چاہتے تھے ہم روس کے ساتھ مل جائیں، لیکن ہم یوکرائن کو پیدا نہیں ہونے دیں. ایک شارٹ رشیا کی فورسز اس کے یوکرائن میں، اور انہوں نے قبضہ کر لیا کرائمیا سے اور اپنے آپ میں انیکٹ کر رشیا نے کرائمیا، جس پہ بہت شور کیا یوکرائن نے بھی اور دنیا کی جو باقی کنٹریز بھی تھے، امریکہ اور ایک اپنے. لیکن اب رشیا نے قبضہ کر لیا، اس میں خراب نہیں تھا، تو اب کرائمیا جو ہے وہ رشیا کا پارٹ. اسی طرح کوشچن بڑا امپورٹنٹ ہے، چرنوبل نیوکلیئر انسیڈنٹ. یہ ہوا کہ ان کا نیوکلیئر جو ہے پاور پلانٹ وہ پھٹ گیا. اس سے ریڈیشن جو ہے وہ امٹ ہو کے پوری دنیا میں پھیل، ان سے قابو نہیں ہوا. وہ جب خراب ہونا شروع کیا ہوا، پہلے گرم ہونا شروع ہوا، اس کے بعد ایکسپلوڈ ہو گیا. رشیا نے کوشش کی کہ یہ سوویت یونین کے لیے معاملہ ہم دنیا سے، تو اس ٹائم یوکرائن جو ہے وہ سوویت یونین کا پارٹ. انہوں نے کوشش کی کہ پوری دنیا سے ہم واقع چھپا لیں، لیکن نیوکلیئر ریڈیشن کا انسیڈنٹ ایسا ہے آپ دنیا سے چھپائے. اگلے دن کیا ہوا، جب یورپ میں
مختلف جگہ لوگ چاہے نیوکلیر پاور پلانٹ میں کام کر رہے تھے یا کہیں بھی کر رہے تھے، جب جہاں پہلے وہ ایک آپ کو گزارتے ہیں تاکہ آپ سے دیکھیں کہ آپ کا ریزولوشن ٹھیک ہے، تو جب وہ گزرے تو دیکھا پتہ لگا کہ بہت زیادہ مقدار میں ریڈیشن جو ہیں ہوتے ہیں، اس کا پتہ چلا کہیں نہ کوئی واقعہ ہو گیا، پھر پتہ چل گیا کہ کدھر ہوا ہے، جیسے اوپر نیوکلیر جو انسیڈنٹ وہیں سے ہوا۔ یہ کوشچن اس طرح آتا ہے کہ چنوبل نیوکلیر انسیڈنٹ جو ہے وہ کدھر ہو، تو رشیا بھی آپشن میں ہے، یوکرائن بھی آپشن ہے، تو آپ نے وہاں یوکرائن نہیں لگا، رشیا نہیں لگا، یہ پارٹ سوویت یونین چنوبل کا جو ہے، اور اب انہوں نے اس جگہ کیا کیا سولر پاور پلانٹ پر اس طرح کی چیزیں لگائی ہیں، یہ شو کرنے کے لیے رینیویبل انرجی کا ہم اس کو بناتے ہیں۔ یہ کوشچن اس طرح آیا نا، اس کا ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ جو 2018 کو، اس میں یہ دونوں آپشن، تو ایک دنیا میں تو وار میرے خیال سے وہ ایک پرانی وار، کرائمین وار بھی ہوئی دنیا سے ہوئی تھی کے ساتھ تھی۔ کوشچن ہے کروشیا، سربیا اینڈ مونٹینیگرو ور پریویسلی پارٹ آف، کس کا یہ حصہ تھے پہلے؟ تو یہ تھے یوگوسلاویا کے۔ یوگوسلاویا جو ہے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کنٹری تھا یورپ کا، لیکن پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ یہ ملٹریلی بھی اسٹرانگ تھا، فوجی لحاظ سیاسی لحاظ سے مضبوط تھا، لیکن اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو، کیونکہ دنیا میں ملک مضبوط رہتے ہیں صرف فوجی لحاظ، نو ڈاؤٹ فوجی لحاظ سے مضبوط ہونا بھی بہت ضروری ہے، لیکن صرف فوجی لحاظ سے مضبوط ہونا یہ سمجھنا کہ ہمارا ملک مضبوط رہ جائے گا، یہ غلط ہے۔ یہ اکانومیکلی نیچے گئے اور پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، سربیا اس سے نکلا، کروشیا نکلا، اس کے علاوہ مونٹینیگرو نکلا، کوسووو بن گیا، اور بھی کئی ملک جو ہیں اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے نئے ملک بن گئے۔ یہی حال جو ہے سوویت یونین کو، سوویت یونین کے بعد نیوکلیر ویپنس تھے، اتنی مضبوط جو ہے ملٹری تھی، آرمی تھی، سارا کچھ تھا، لیکن ان کے لوگ خوش نہیں، وہ اکٹھی کریں خوشحال نہیں، تو بس اس کا بھی بڑا غلط ہوا ہے۔ تو اس ٹائم جو ملک وہی مضبوط ہو رہے ہیں جو معاشی لحاظ سے مضبوط ہوں گے، علم پہ انویسٹ کرے، ان کے بچے جو ہیں وہ سائنٹسٹ بنے، اچھے انجینئر بنے، انڈسٹریلائزیشن ہو، وہاں انڈسٹریز لگیں، انوینشن کر رہے ہوں، پیسہ آئے، ملک میں حالات اتنا امن و امان ہو کہ ملک کے حالات اتنے اچھے ہو جائیں کہ باہر ملک کے لوگ جو ہیں وہ انویسٹ کریں۔ اس کو کہتے ہیں FDI، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، اس کے بھی کوشچن وغیرہ وہ پوچھتے ہیں۔ ملک کا GDP جو ہے وہ بڑھے، ملک کا گروتھ ریٹ بڑھے، جن کنٹریز کا یہ ہو رہا ہے وہ آگے جا رہے ہیں، اور جن کا نہیں ہو رہا وہ نیچے سے نیچے جاتے جا رہے ہیں، اور یہی آج کل کی جنگ ہے۔ اور اگر اس میں جو آگے جا رہا ہے تھوڑا وہی مضبوط ہو، اور اسی میں یعنی یہی اس ٹائم ایک طرح سے کام کہہ رہے کامیابی کا فارمولہ ہے، اور اسی میں ہے کہ آپ کے ایکسپورٹ جو ہیں وہ آپ کی امپورٹ سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اور یہ بات رشیا جو چائنا ہے نا، چائنا نے بہت اچھی طرح سمجھ لی، اور ان کو سمجھ جب آئی ہے تقریباً ان کو 1995 کے بعد صحیح سمجھ آئی ہے، اور اس کے بعد وہ انڈسٹریلائزیشن اتنی تیزی سے ہوئی ہے کہ انہوں نے ساری دنیا کی انڈسٹری تباہ کر کے جو چائنیز پروڈکٹس ہیں نا وہی آگے آ گئی۔ اور اس کا یہ کنسپٹ ہے اکانومی میں ہوتا ہے ڈمپنگ۔ ڈمپنگ کا مطلب ہے آپ نے 100 روپے کی چیز بنائی ہے لیکن آپ 90 کی بیچ رہے ہیں، کیوں؟ آپ کا نقصان ہے 10 روپے کا، اس لیے کہ باقی جو وہی کام کر رہے ہیں نا لوگ، ان کی انڈسٹری تباہ ہو جائے۔ مثلا وہ باقی بھی لوگ 100 کا بنا رہے ہیں، وہ 120 کی بیچ رہے ہیں، آپ 100 کی بنا رہے ہو، آپ 90 کی بیچ رہے ہیں، باقیوں کی تو انڈسٹری تباہ ہو گئی، سارے لوگ باقی کو لوگ کون خریدے گا باقیوں کی چیز؟ ان کی جب تباہ ہو جائے گی اچھی طرح، ان کی فیکٹریاں بند ہو جائیں گی، ان کی کمپنی کا بیڑا غرق ہو جائے گا، اس کے بعد آپ بھی 90 سے بڑھا کے چاہے 130 کر لیں، تو اس کو کہتے ہیں ڈمپنگ۔ تو چائنا نے اس کانسیپٹ پہ بڑی اچھی طرح عمل کر کے، جیسے ہماری سوراب جو تھی ہماری بندی کی سائیکل۔ اچھا، پاکستانی کا بڑے بیوقوف، یہ اپنے ایشوز جب دیکھتے ہیں نا
تو یہ صحیح طرح نا ایشوز سمجھ نہیں پاتے مسئلے کیا ہے. اب پاکستان کی انڈسٹریلائزیشن جو ڈی انڈسٹریلائزیشن ہوئی, ہماری فیکٹریز پیچھے گئی, اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی تو ہے چائنا. مشرف نے معاہدہ کیا چائنا سے فری ٹریڈ کا کہ جی ہم آپ کے ان پروڈکٹس پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے, آپ آرام سے نا ہمیں چیزیں بیچتے رہو اور آپ بھی ہماری پہ بھی نہ لگائیں. ہماری کیا خریدنی ہے انہوں نے چیزیں, ان کی جب آئیں گے ہم تو خریدتے جائیں گے, اور پھر اس سے ہماری فیکٹریز کا بیڑا غرق ہو گیا, ہماری انڈسٹریز تباہ ہو گئی, اور ہم انڈسٹریلائزیشن کے بجائے ڈی انڈسٹریلائزیشن ہماری ہونے لگ گئی, اور ہم آج تک اپنے پیروں پہ نہیں کھڑے ہو سکے. اس کے بعد یہ ہمارے مسئلے ہیں کہ انڈسٹریلائزیشن نہیں ہے. ہمارے ایشوز ہیں کہ ہمارے ورکر اسکلڈ ورکر نہیں ہیں, ہم ڈگریاں بانٹی جا رہے ہیں لیکن ہمارے بچوں کو ₹1 کی پروڈکٹ بنانا نہیں آتا. اور اس طرح کے مسئلے اصلی مسئلے ہیں. لیکن ہم پاکستانی جب غور کریں گے ان مسئلوں پہ تو ہم ان طرف جائیں گے ہی نہیں. پھر ہم کہیں گے یہاں سے شروع ہوں گے جی کرپشن وجہ ہے, اس کے علاوہ یہ گورنمنٹ اچھی نہیں ہے. نو ڈاؤٹ وہ بھی مسئلے ہیں, کرپشن بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن آپ کو پتا ہے جس اور ٹیکس نہ لینا ایک مسئلہ ہے پاکستان کا, کہ ٹیکس بہت کم ہمارا اکٹھا ہوتا ہے. لیکن اصل میں یہ ایشو نہیں ہے. ہم ٹیکس اتنا ہی اکٹھا کرتے ہیں جتنا انڈیا کرتا ہے اپنے GDP کے لحاظ سے. ہمارے ہاں اتنی کرپشن ہے جتنی انڈیا میں کرپشن ہے. لیکن انڈیا کہاں سے کہاں پہنچ گیا. ہمارے ہاں یہ سارے حالات ٹیکس والے اور کرپشن والے اتنے ہیں جتنے بنگلہ دیش میں. لیکن بنگلہ دیش کہاں سے کہاں پہنچ, ملیشیا میں بہت کرپشن ہے, ملیشیا کہاں سے کہاں پہنچ گیا. ہم سمجھ ہی نہیں پاتے ہمارے اصلی ایشوز کیا ہیں. پہلے ہمیں انڈسٹریلائزیشن کرنی ہے, ورکر اسکلڈ بنانے ہیں, ایسی ایجوکیشن دینی ہے جو کہ ہمارے بچے انوینشن کر سکیں, ہمارے لوگ انوویٹو ہوں, اسکلڈ ہوں. یہ اصل مسئلے ہیں. اور باقی کرپشن وغیرہ وہ بھی مسئلے ہیں, وہ بھی حل ہو. لیکن جب تک ہم اس پہ فوکس نہیں کریں گے, ہماری اکانومی اچھی ہو, یہ چیزیں اچھی ہوں, ہم ایسے ہی یعنی ذلیل ہوتے رہیں گے جیسے دنیا میں ہو رہے ہیں, چاہے جو مرضی گورنمنٹ آ جائے. تو یہ اصلی ایشوز ہیں, ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے. نیکسٹ کوشچن ہے, جوزف بروز ٹیٹو واز دا پریزیڈنٹ آف. تو یہ تھے یوگوسلاویا کے پریزیڈنٹ, بڑے اسٹرانگ پریزیڈنٹ تھے. ایزی ٹیک جو ہے یہ ایئر لائن ہے UK کی, یونائٹیڈ کنگڈم. ایک دم ہم یورپ کر رہے تھے تو یورپ کے کیپٹل جو ہیں وہ ڈسکس کر لیں. UK لندن, UK جو ہے برطانیہ یا انگلینڈ یا انگلستان جس کو کہتے ہیں, اس کا کیپٹل لندن ہے جو کہ ٹیمز ریور کے کنارے. فرانس کا کیپٹل ہے پیرس جو کہ سین ریور کے کنارے ہے. جرمنی کا کیپٹل ہے برلن جو کہ سپری ریور کے کنارے ہے. اور اگر ویسٹ جرمنی کی بات کریں جو پہلے ہوتا تھا اس کا کیپٹل تھا بون. اسپین جو ہے اس کا کیپٹل ہے میڈرڈ. ایڈوانس کی بک میں 20% پیپر بھی پورے نہیں آتے. جو آپ کو لگتا ہے نا کہ اس میں بہت پیپر آ رہے ہیں. ابھی پیپر ہم نے دیا تھا ایکسائز انسپیکٹر DC آفس کا, 5 سیٹیں بھی پورے پنجاب. کہیں آپ کو ملا ہے ایڈوانس کو, جو ملا بھی ہے انہوں نے ایک طرح سے اپنی طرف سے کچھ سوال لکھے ہیں انٹرنیٹ, وہ تھوڑا سا بنا دیا ہے, ایک پراپر پیپر نہیں بنایا. پھر تھا ایکسائز انسپیکٹر ایڈیشنل DC آفس, 2 سیٹیں بھی پورے پنجاب, اس میں میں نے ٹاپ کیا تھا پورے پنجاب میں 2 سیٹیں. وہ آپ کو کبھی ملا تو یہ ہے ایڈوانس؟ بالکل نہیں. اس طرح موسٹلی پیپر نہیں آتے. یہ ASI کا ہوا ہے, کوٹے کا پیپر کہیں نہیں آیا ہو. اس طرح کے جو ہے پیپر وغیرہ ہمیں کوشچن بہت سے پتہ چل جاتے ہیں, مل جاتے ہیں, پیپر بھی وہ کوشش کرتے ہیں کہ مل جائیں. وہ ایک تو کیا کرتے ہیں کہ یہ والا مسئلہ کرتے ہیں کہ پیپر پورے نہیں, جو ہیں ان میں بہت سارے فیک پیپر ہیں. جو فیک نہیں بھی ہیں ان میں 100% کوشچن پورے صحیح نہیں ہیں. تقریباً 85-90 اوریجنل ہوں گے, تو باقی 5-10 اپنی طرف سے بھی ڈال. اور پھر اوریجنل بھی وہ ہو گئے ہیں, اس میں ہر پیپر میں 5 غلطی ہیں, تو اس طرح کریں گے. اس طرح ہماری کوشش ہوتی ہے لیکچر میں ساری کریکشن بھی ہو جائے, ٹیسٹ اس طرح بنے گا غلطیوں والا بھی ہو, اور پلس جو نئے کوشچن بڑے امپورٹنٹ آ رہے ہیں وہ بھی آپ کو ملتے رہیں. اور یہی چیز جو ہے یہ فرق لائیں گے جب آپ جا کے پیپر دیں گے, انٹرنیٹ کمپٹیشن میں آئیں گے, تو یہی چیز جو ہے وہ فرق لائیں. تو اس لیے ٹیسٹ جو ہے ہماری کوشش آپ کا ڈیلی ٹیسٹ ہوتا رہے, اور آپ اس کو یقینی بنائیں. ٹیسٹ ہوتا رہے, آپ کی بھی تیاری ہوگی, آپ کے کم نمبر آ جائیں گے نا, تھوڑے آ جائیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے. ادھر تھوڑے نمبر آنا کوئی مسئلہ نہیں ہے,
उधर आपके थोड़े नहीं आने चाहिए जब आप पेपर में जाएं। उस टेक्स्ट को फिर अच्छी तरह याद भी किया करें, संभाल के रखा करें, तो आपका इसमें बहुत ज्यादा फायदा है। यूरोप जो है उसके कुछ कैपिटल डिस्कस हो जाए। पुर्तगाल जो है उसका कैपिटल है लिस्बन, और किस रिवर के किनारे है? ये क्वेश्चन जो है, ये जो है लिस्बन जो है ये टैगूस रिवर है, उसके किनारे। ऐसे ही करना है जैसे वो क्वेश्चन पहले। स्विट्जरलैंड जो है इसका कैपिटल है बर्न। बेल्जियम का कैपिटल है ब्रसेल्स, और क्या है इसका टाइटल? कॉकपिट ऑफ यूरोप, और स्विट्जरलैंड का है द प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप। पोलैंड जो है उसका कैपिटल है वर्सा, और वर्सा का में पैक्ट हुआ था 1955 में, वर्सा पैक्ट। वर्सा पैक्ट 1955 में हुआ था पोलैंड में, और उसमें सोवियत यूनियन से जो एलाइड कंट्रीज थे उसके साथ थे, वो उसमें शामिल थे, और जो अमेरिका के साथ थे वो नेटो में थे। यूक्रेन जो है इसका कैपिटल है कीव। ग्रीस जो है उसका कैपिटल है एथेंस। साइप्रस का है कैपिटल निकोसिया। आइसलैंड जो है उसका कैपिटल है रेकजाविक। नॉर्वे का कैपिटल है ऑस्लो, और नॉर्वे का क्या है टाइटल? लैंड ऑफ मिडनाइट सन। और जापान का है लैंड ऑफ आइस। स्वीडन का कैपिटल है स्टॉकहोम। फिनलैंड का कैपिटल है हेलसिंकी। रशिया का कैपिटल है मॉस्को। बेलारूस का कैपिटल है मिन्स्क। रोमानिया का कैपिटल है बुचारेस्ट। लाइबेरिया का कैपिटल है मोनरोविया। सूफिया जो है वो बल्गारिया का कैपिटल है। बल्गारिया का कैपिटल है सोफिया, और इटली का कैपिटल है रोम, और आयरलैंड का कैपिटल है डबलिन। आयरलैंड दो है, एक आयरलैंड कंट्री है और एक आयरलैंड थोड़ा पार्ट है इंग्लैंड। तो जो कंट्री आयरलैंड है उसका कैपिटल है डबलिन। क्रोएशिया जो है उसका कैपिटल है ज़गरेब। बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना ये मुस्लिम कंट्री है यूरोप में, और इसका कैपिटल है सराजीवो। कोसोवो भी एक मुस्लिम कंट्री है यूरोप में, इसका कैपिटल है प्रिस्टीनिया। प्रिस्टीनिया कोसोवो का, ये भी यूरोप में एक मुस्लिम कंट्री है। चेक रिपब्लिक, इसका कैपिटल है पराग। चेक रिपब्लिक। एस्टोनिया, अच्छा एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया जो है ये बाल्टिक स्टेट, ये बड़ा पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बाल्टिक स्टेट? एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया। और आमतौर पर उसको ये क्वेश्चन इस तरह आता है, विच द फॉलोइंग इज नॉट अ बाल्टिक स्टेट, तो जो नॉट होता है वो पोलैंड होता है। इसी तरह क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्कैंडिनेवियन स्टेट, तो नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क ये हैं, और एक आधा कोई और होता है जो नहीं है, और आमतौर पर पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग उनमें से नहीं है। और ये एस्टोनिया का कैपिटल जो है वो है टैलिनम। लैटविया का है रीगा। लिथुआनिया का है विल्नियस, और अल्बानिया का है तिराना। फर्स्ट कंट्री टू रेटिफाई द यूरोपियन यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो है लिथुआनिया। आमतौर पे कई बुक्स में इटली भी लगा हुआ है, आपने इटली नहीं लगाना, लेकिन जब ये सवाल आता होता है तो तीन ऑप्शन होते हैं, लिथुआनिया और ऑप्शन में पूछता ही नहीं है, और एक ऑप्शन होता है नन, तो आपने नन ही लगाना है। तो फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू रेटिफाई द यूरोपियन यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन वो है लिथुआनिया, और अगर वो ऑप्शन में ना हो तो आपने नन लगा देना है, लेकिन इटली नहीं लगाना। अब ये क्वेश्चन तब आया था, ये 5 चीजें थी इंस्पेक्टर के डीजी, तब ये आया था क्वेश्चन के क्रोएशिया और ये बाकी क्रोएशिया, सर्बिया वगैरह ये प्रीवियसली पार्ट हो, तो हर बंदे ने सोवियत यूनियन ही लगाया।
لیکن مجھے پتا تھا کہ یہ کروشیا اور یہ سارا ان کی جنگیں مسلمانوں اور عیسائیوں کے بھی بیچ میں ہوئی ہیں، اور یہ سارا یہ یوگوسلاویا کے پارٹ رہ چکے تھے. تو کسی نے یقین نہیں کیا جب تک پھر ان کو گوگل سے یقین نہیں ہوگا دیکھ کے. یہ ریٹیفائی والا بھی آیا تھا، یہ ایز اے سائٹ والے پہلے بھی آ چکا لگی اور ہر بندے نے اٹلی لگایا تھا. اور مجھے پتا تھا کہ اب نن پہ آ جائیں لیکن نہیں کرنا ہے.